سا جھوٹ ہے جس کے لیے اللہ کی لعنت کا فرمان آیا ہے؟ وہ اللہ نے جو لعنت بھیجی ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کاذب، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب یہ عربوں کا مسئلہ یہ ہے بیچاروں کا کہ ان کو قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کا ریلیجس کنوٹیشن نہیں معلوم، کیونکہ یہ ان کی زبان ہے، لہٰذا وہ جھوٹے کو کاذب بولتے ہیں۔ لیکن دین میں کچھ اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میرے جیب میں پیسے ہیں لیکن میں کہہ دوں نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ تو کیا یہ کاذب ہو گیا؟ میری جیب میں پیسے ہیں لیکن میں نے کہا میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس بات پر حضور مجھے امت سے نکال دیں گے اور اللہ مجھ پہ لعنت بھیجے گا۔ میں نہیں دینا چاہتا اپنے پیسے اس کو، اس لیے میں نے بول دیا نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کذب نہیں ہے۔ جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ کاذب میرا امتی نہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کاذب کے اوپر لعنت ہو، وہ کذب جھوٹ کون سا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حق آیا ہو اور تو کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کذب ہے۔ یہ مولویوں نے تم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو کوئی اندازہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کے ساتھ، چند جو لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے۔ اب حضور کے بالکل قریب مولا علی بیٹھے ہیں، دوسری طرف عمر بن خطاب بیٹھے ہیں۔ اب وہ کھجور کھا رہے ہیں، حضور بھی کھا رہے ہیں، یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ اب کھجور کھا کھا کے وہ گٹھلیاں سامنے رکھ رہے ہیں اپنے اپنے۔ اب عمر بن خطاب نے کیا کیا کہ اس نے جو کھجوریں کھائی تھیں اور گٹھلیاں نیچے رکھی تھیں، وہ بھی چپکے سے گٹھلیاں مولا علی کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے مولا علی کو کہا کہ علی تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو جو کھجور کھائی ہے اس کی گٹھلی نیچے رکھ دی ہے، یہ عمر کو دیکھو یہ تو گٹھلی سمیت کھا رہا ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ کیا عمر گٹھلی سمیت کھا رہے تھے؟ کیا وہ ساری جو گٹھلیاں رکھی تھیں وہ مولا علی نے کھجوریں کھائی تھیں؟ نہیں نا۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ چیزیں جھوٹ نہیں ہوتی ہیں۔ تم نے جھوٹ، غلط بیانی کو اور کذب کو برابر کر دیا۔ اب اگر تم یہ بولو گے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں ہے تو اس وقت دنیا میں ایک بھی امتی نہیں ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اللہ نے جھوٹوں پر لعنت نہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے کاذبین پر لعنت بھیجی ہے۔ کاذب کون ہے؟ کاذب ہے جیسے حماد ہے، جیسے طلعت ہے، بابر ہے، یہ کاذب ہیں۔ جیسے انجمن سرفروشان اسلام ہے، یہ کاذب ہیں کہ جو مرتبہ اللہ نے سرکار گوہر شاہی کو دیا ہے اس کو نہیں مان رہے۔ جیسے چاند میں تصویر گوہر شاہی چمک رہی ہے اور کوئی کہے کہ ہاں نظر آ رہی ہے لیکن میں نہیں مانتا، یہ کذب ہے، اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ اللہ کے حق کو یا وہ چیز جو من جانب اللہ ہو اس کو تسلیم نہ کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے چاند، سورج، حجر اسود کی جو باتیں ہم کرتے ہیں، اکثر مسلمانوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا۔ یہ حجر اسود کیا ہوتا ہے؟ تجھے حجر اسود کا نہیں پتا؟ اس کے بوسہ دیے بغیر حج مکمل نہیں ہے، عمرہ مکمل نہیں ہے۔ مذاق اڑایا، یہ چاند والے آ گئے، چاند والے آ گئے۔ حالانکہ یہ امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں چمکے گا۔ تو یہ ہے کذب۔ اللہ کی طرف سے کوئی حق آئے اور آپ یہ کہیں، یہ نہیں کہ نہیں مان رہے ہم، بلکہ یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہو اس کو اللہ کی طرف سے نہ ماننا، یہ کذب ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یا پھر فرض کریں آپ یہ کہیں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ پانی پینا ثواب ہے، اور وہ قرآن میں نہ ہو، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور نام لگا رہے ہیں قرآن کا، اللہ کا، یہ کذب ہے۔ یہ مولوی کرتے ہیں دن رات۔ اب یہ کہہ دینا کہ بھائی اب ایک دوست آپ کو پوچھتا ہے
کہ یار چلو ہم فلم دیکھنے چلتے ہیں، آپ کو اپنے دوستوں کی نیچر معلوم ہے کہ یہ مجھے زبردستی لے جائیں گے، یاری دوستی میں مجھے جانا پڑ جائے گا. آپ اپنے دوستوں کی فطرت جانتے ہیں، لہٰذا آپ کوئی بہانہ لگا دیں کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، لیکن آپ کوئی بہانہ لگا دیں یار آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، تو چلے جائیں گے. تو اب آپ اس کو جھوٹ بولیں گے، اس سے کس کو نقصان ہوا ہے؟ اللہ از ناٹ افیکٹڈ بائی دس، دین اسلام از ناٹ افیکٹڈ بائی دس. جن کو جھوٹ بولا ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ تو غلط بیانی ہے. اچھا، اب اس کو تو غلط بیانی کہیں گے. اب آ جائیے ایک دوسری طرف کہ یہ گلاس یہاں رکھا ہے اور اس گلاس کو یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص نے چرا لیا. اب بڑا قیمتی گلاس ہے، فرض کیا کہ یہ گولڈ کا یا سلور کا بنا ہوا گلاس ہے، اور یہاں آ کے نوید نے چرا لیا اور اخلاق نے دیکھ لیا. اخلاق کو پتا ہے کہ نوید نے گلاس چرایا. اب پولیس آ کے کہتی ہے کہ ہاں بھائی کسی کو پتا ہے کس نے گلاس چرایا. اخلاق کو معلوم ہے کہ یہ نوید نے چرایا، لیکن اخلاق جو ہے وہ خاموش رہے. اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے دیکھا ہے چور کو، تو اخلاق کہے میں نے نہیں دیکھا. تو یہ جو ہے یہ مجرمانہ جھوٹ ہے، یہ حق کو چھپانے والا جھوٹ ہے، اس کے اوپر سزا ہے. دوسرا ہوتا ہے، اب یہ ہو گیا انسانیت سے متعلقہ. چوری کیا ہے؟ فرض کیا یہ میری ملکیت ہے. جب آپ چوری کرتے ہیں، یو ڈپرائیو می آف مائی بلونگنگ، یہ میرا حق ہے، میرا مال ہے. سو دس از اے کرائم اگینسٹ اے ہیومن بینگ which is not good in the civil society, which is not good according to a religion. کیونکہ آپ کسی کو محروم کر رہے ہیں اس کی ملکیت سے، یہ جرم ہے. تو اس میں مدد کرنی چاہیے. اخلاق کو کہنا چاہیے ہاں جی میرے سامنے نوید نے چرایا. لیکن اخلاق یہ کہتا ہے بعد میں کہ یار عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتا. میں نے جھوٹ اس لیے بولا کہ مجھے لگتا ہے نوید سے ڈر، کہ اگر میں نے پولیس کو بتا دیا کہ بھئی نوید نے گلاس چرایا ہے تو یہ جو ہے مجھے بہت جو ہے مارے گا بعد میں. تو میں نے خوف کی وجہ سے یہ کیا. اب معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا. اچھا، دوسرا سینیریو کیا ہے کہ اخلاق نے اس لیے پولیس کو نہیں بتایا کہ نوید نے اس سے پہلے سے مکا کر لی تھی کہ آدھا تجھے دوں گا آدھا میرا ہوگا. اب یہ بڑا مجرم ہو گیا. تو حالات اور واقعات کے ساتھ جو ہے ہر چیز بدل جاتی ہے. لیکن یہ جو آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ اس بات کو جھٹلانے والوں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف سے بات آئے، حق ہو، اور آپ اس کو جھٹلا دیں کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کی طرف سے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ چاند میں تصویر ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، نہیں مانتے ہم. یہ کذب ہے. اور نظر آ کے پھر جھٹلائیں تو وہ کفر ہے. نظر بھی آ رہی ہے پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، یہ کفر ہے.